عزیز ساتھیو، سورہ بقرہ قرآن مقدس کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شروعات میں اسی قرآن مقدس کی حقانیت کو بیان فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر فرمایا اور ان کی علامات بیان فرمائی۔ متصلاً اللہ تعالیٰ نے کافر اور ان کافروں کے انجام کے متعلق فرمایا، اور کافروں کے بعد منافقین کا ذکر فرمایا، ان کی علامات فرمائی اور ان کی دو مثالیں بیان فرمائی۔ ان سب کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھلی دعوت دی ان لوگوں کو کہ مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، اس وجہ سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان کے انکار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی حقانیت کو مزید بیان فرمایا، اور اس کے بعد کافروں کے انجام اور مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائیں گے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے رکوع نمبر 3 میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اور تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ تم متقین بن جاؤ ایمان لے کر۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ذکر فرمایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو انسانوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ان سے انسانی نسل کو پیدا فرمایا جو اشرف المخلوق ہے، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو خلیفہ بنایا۔ اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ ہی شیطان کا ذکر بھی فرمایا کہ شیطان کس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار سے راندہ دربار ہوا، نکالا گیا۔ اب جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متصلاً اس رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے فرمایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد چونکہ نبیوں کا سلسلہ جب شروع ہوا اس کے بعد تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آنا چاہیے تھا، تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام تو بہرحال ان کی امت دعوت ختم ہو گئی تھی۔ امت دعوت اس کو کہتے ہیں کہ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام قیامت تک انسان جو ہے آنے والے وہ سب کے سب امت دعوت میں آتے ہیں۔ امت دعوت کہتے ہیں جن کو دعوت دینا فرض ہے۔ اب جو مان لیتے ہیں اس دعوت کو تو اس کو کہتے ہیں امت اجابت۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی امت دعوت تو اس اللہ تعالیٰ کے عذاب میں غرق ہو گئی، تو امت اجابت جو بچی تھی اس کی نسل ہی نہیں چلی، اس کی نسل میں 3 ہی لوگوں کی نسل چلی، تو جن کا ذکر جو ہے تاریخ کی کتب میں آتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی جن کے اندر سب سے زیادہ نبی پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے بنی اسرائیل کے نبیوں میں اکثر نبیوں پر کتابیں نازل فرمائی، جن میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو قرآن مقدس ان کے اوپر نازل ہوا، ان سے پہلے جو نبی تھے بنی اسرائیل میں ان میں کتابیں نازل ہوئی، جیسے جو ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر انجیل جس کو بائبل کہا جاتا ہے نازل ہوئی، تورات موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی، اور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر زبور نازل ہوئی، اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر صحیفے نازل ہوئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کرنا مقصود ہے کیونکہ قرآن مقدس میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت زیادہ آتا ہے، اور بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور دوسرے اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام، اور کتب میں لکھا ہوا ہے کہ 8 بیٹے تھے ان کے علاوہ، چونکہ پہل تو کوئی بیٹے نہیں پیدا ہوئے، اس کے بعد اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے اماں ہاجرہ سے،
اور اماں سارہ سے پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ لے آئے عرب میں۔ اسحاق علیہ السلام ملک شام ہی میں رہ گئے۔ ملک شام میں جب اسحاق علیہ السلام آئے وہیں رہے، تو وہ ملک شام اس طرح سے تھا کہ آج جس طریقے سے ملک شام سیریا ہے، پہلے فلسطین، جارڈن، اردن جس کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ علاقے جو ہے مڈل ایسٹ کے، انہی میں ملک شام جو ہے یہ پورا بڑا علاقہ تھا۔ پھر بانٹا گیا ہے، پھر آج اس کے بہت سارے ملک بن گئے، جیسے ہندوستان پہلے ہند تھا، اس میں پورا ایشیا آتا تھا، ایشیا کے اکثر ممالک آتے تھے، افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ سب ان کے ساتھ برما وغیرہ ملے ہوئے تھے۔ تو ایسے ہی ملک شام میں اسحاق علیہ السلام رہے، تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہوئے، جن میں 9 بیٹے ایک بیوی سے تھے، ان میں ایک بیٹا تھا یہودا، اور 2 بیٹے ایک بیوی سے تھے، جن میں بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ یوسف علیہ السلام کے آگے نسل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر داؤد علیہ السلام پیدا ہوئے۔ داؤد علیہ السلام کی نسل میں آگے جو ہے پیدا ہوئے کون؟ جو ہے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو چونکہ نانا تھے، چونکہ ان کا باپ تو نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے معجزے سے وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے جو نانا تھے مریم علیہ السلام کے والد، ان کا نام عمران تھا، جس کا ذکر آل عمران میں آتا ہے، اور مفصل ان کے اوپر ان کے نام پر آل عمران صورت ہے۔ اس سب کا ذکر اس لیے کرنا مقصود ہے تاکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو جائے جہاں بھی، تو اس سے معلوم چلے کہ بنی اسرائیل کون ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کو ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہر جگہ قرآن مقدس میں فرمایا ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی پیدا ہوئے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے 4000 نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے قوم میں۔ اور یہ بنی اسرائیل نبی علیہ السلام کی امت سے پہلے یہ بنی اسرائیل جو ہے اعلیٰ امت تھی، یعنی کہ تمام اقوام عالم میں ان کو سرداری بھی نصیب تھی، ان کو عظمت بھی نصیب تھی، ان کو علم بھی نصیب ہوا تھا، اور چونکہ نبوت کے برکات سے یہ جو ہے مشرف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بار بار ان کا ذکر فرمایا اور ان کو خصوصاً دعوت دی کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو اب یہ تو ذکر تھا بنی اسرائیل کا، چونکہ اسحاق علیہ السلام کی قوم میں یہ پیدا ہوئے تھے، ان کی نسل میں بنی اسرائیل ہیں۔ آج موجودہ بنی اسرائیل جو کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اسرائیل آج مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، کیونکہ ان کو ضد ہے۔ ضد اس چیز کی ہے کہ نبی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، تو اب نبی علیہ السلام سے پہلے افضل امت یہی تھے بنی اسرائیل۔ علم بھی ان کے پاس تھا، افضلیت بھی ان کے پاس تھی، فضیلت بھی ان کے پاس تھی، اور شرف بھی ان کے پاس تھا۔ اب شرف پورا کا پورا اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین کر کس کو دے دیا؟ نبی علیہ السلام کو۔ اور نبی علیہ السلام کی امت میں مسلمان آگے چلتے آئے، تو ان کو اس چیز کی ضد ہے کہ یہ مسلمان ہم سے زیادہ افضل کیوں ہو گئے، کیونکہ یہ تو اہل کتاب ہیں، مسلمان تو ہیں بہرحال مگر اہل کتاب۔ تو ان میں آج جو ہے نصارہ جن کو کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور یہود چونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک یہودا بھی تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو انہی سے ان کا لقب بھی مشہور ہے، یہ اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ملک شام ہمیں ملا تھا اسحاق علیہ السلام کو، تو اسی وجہ سے یہ پورے مڈل ایسٹ پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ ملک شام ہمارے قبضے میں ویسے ہی آ جائے جیسے ہمارے قبضے میں پہلے تھا۔ چونکہ مسلمانوں کے پاس آدھا مڈل ایسٹ چلا گیا ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جائے، اس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر بربریت انہوں نے کی ہے۔ اب دوسرا
دوسرا ان کا ذکر فرمانے کا اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں اس کی وجوہات مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس قوم میں پیدا ہوئے وہ پورے کے پورے ان پڑھ تھے، اہل مکہ ان پڑھ تھے، ان میں پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے بنی اسرائیل کے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اسی وجہ سے زیادہ تر قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، ان کو دعوت دی کہ کیونکہ یہ پڑھے لکھے تھے، افضل امت میں پہلے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے، تو سب سے پہلے حق ان کا تھا کہ یہ قرآن مقدس کو کیا کر لیں، قبول کر لیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں قرآن مقدس اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تمام کا تمام ذکر تھا کہ ایک وقت آئے گا نبی علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی پیدا ہوں گے، ان کے اوپر تم کیا لانا ہے، ایمان لے آنا. تو اسی وجہ سے یہ ذکر کرنا مقصود تھا. اب رکوع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، یا اس کا ترجمہ یہ بھی ہے بنی، یا بنی کے معنی ہوتے ہیں اے بیٹے، اے بیٹو، بنی اسرائیل کے بیٹو. اسرائیل چونکہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب تھا، انہی سے آگے جو ان کی قوم چلی ہے اس کو اسرائیل کہتے ہیں. اے بنی اسرائیل اذکرو، یاد کرو تم، نعمتی اللتی، میری نعمت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو اللتی، وہ جو انعمتو، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرا عہد، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اللہ تعالیٰ یہ کس نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو میں نے نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو. وہ کیا نعمت ہیں کہ سب سے زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. سب سے پہلے کیا نعمت سے نوازا کہ سب سے زیادہ نبی ان میں پیدا ہوئے. نمبر 2 کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونوں کے ظلم و ستم سے جو ہے رہائی عطا فرمائی تھی، حفاظت عطا فرمائی. من و سلوہ ان کے اوپر نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے 12 چشم، ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پیدا کیے تھے. اور اس کے بعد سب سے جو مجموعی طور پر ان کے اوپر انعام تھا وہ یہ تھا، اقوام عالم کی سرداری، اقوام عالم میں افضلیت ان کو عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری اس نعمتوں کو یاد کرو، اور کس کو یاد کرو، اوفی، اوفو، تم پورا کرو، کس کو، بعہدی، میرے عہد کو. وہ عہد کیا ہے، الستو، عہد الستو، کہ عہد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جب عہد لیا، پہلا عہد لیا تمام لوگوں سے کہ کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو سب نے کہا بلا، یقیناً ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں. یہ عہد تو ان کو تھا پورے لوگوں کے لیے. اب اس کے بعد خصوصاً اللہ تعالیٰ نے مزید عہد الستو لیا نبیوں سے. کس سے؟ نبیوں سے. نبیوں سے عہد الستو لیا کہ اب نبی کھڑے ہو جائے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، جس کا ذکر جو ہے سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے، آیت نمبر 81 میں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعام کیے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا وعدہ تھا؟ اب ان سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو. اب نبیوں میں سب سے زیادہ عہد الستو، جن کی عہد الستو کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، جن کے اوپر یہ عہد الستو پورا کرنا ذمہ داری ہے، فرض ہے، وہ ہے نبیوں کی قومیں، یعنی کہ جو نبی سے متصل قومیں ہوں، نبی کے آس پاس کی قومیں. تو اب جب سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تو نبیوں سے عہد الستو لیا گیا تھا. اب نبیوں سے متصلاً قومیں سب سے زیادہ انہی کے اوپر لازم ہوتا ہے عہد الستو کو پورا کرنا. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ عہد پورا کرو، پھر میں عہد پورا کروں گا، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد. کیا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 12 میں فرمایا
وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ یہ آیت پوری بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہوئی، ان کے متعلق نازل ہوئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم کیا کرو کہ تم وعدہ کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، نمازیں ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور جو نبی آنے والے ہیں ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، اور ان کو جو کتاب دی جائے گی اس کے اوپر ایمان لاؤ گے، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ملے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تیسرا عہد یہ تھا جو اس آیت میں ہے، پہلا عہد الستو، دوسرا عہد الستو نبیوں کے وساطت سے، اور تیسرا عہد جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، وعدہ لیا تھا، وہ یہ تھا کہ تم اس نبی کو ماننا اور اس کی کتاب کو ماننا جو اس کے اوپر نازل ہوئی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیا کرو، تم اس عہد کو پورا کرو اور میں بھی عہد کو پورا کروں گا اپنے وعدے کو، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مقدس، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جب کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ بنو تم پہلے، اول کافر بہ، پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ بیچو تم میری آیتوں کو قیمت تھوڑی میں، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ اے بنی اسرائیل تم کیا کرو، ایمان لاؤ، کس چیز پر؟ قرآن مقدس پر۔ قرآن مقدس پر اس وجہ سے ایمان لاؤ، مصدقا لما معکم، کیونکہ یہ تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی کیونکہ قرآن مقدس میں تورات اور انجیل کے متعلق فرمایا کہ یہ صحیح کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ اب بنی اسرائیل سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے چونکہ یہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے، معلوم چلا کہ پہلے تمہاری کتاب آئی، اس کے بعد یہ کتاب ہے، تو یہ اسی کتاب، جو کتاب اس میں جو جن چیزوں کا حکم ہے وہی اس میں بھی ہے، تو بہتر ہے اب تم اس کو چھوڑ کر اس کی کیا کرو، اتباع کرو، اس کے اوپر ایمان لے آؤ۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ بنو تم پہلے کافر اس وجہ سے کہ اہل مکہ، چونکہ یہ پڑھے لکھے تھے بنی اسرائیل کے لوگ، یہود و نصارہ، تو ان کو کہتے تھے کہ جب جس چیز کو یہ مانیں گے تو اس کا مطلب یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو جب یہ مان رہے ہیں تو ہم بھی ان کو مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے تم ایمان لاؤ، کیونکہ تمہیں دیکھ کر لوگ کیا کریں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی کافر بنو گے، انکار کرنے والے بنو گے قرآن مقدس کے پہلے، تو تمہارے بعد لوگوں کو کیا ہوگا، تمہارے بعد لوگ کیا کریں گے، اس کا انکار کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور نہ بیچو تم ان آیتوں کو تھوڑی قیمت میں، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے تم کیا کرو، ڈرو۔ اب اس میں دو چیزیں ذکر ہوئی، ایک تو قرآن مقدس کے اوپر ایمان لانا ہے، اس وجہ سے کہ یہ قرآن مقدس تورات انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ تورات و انجیل تو منسوخ کتابیں ہیں، ان کے احکامات منسوخ ہو چکے ہیں۔ کتابیں بہرحال وہ بھی اللہ کی ہیں مگر وہ منسوخ شدہ ہیں، اب ان کے اوپر ایمان نہیں لایا جائے گا، قرآن مقدس کے اوپر ایمان لایا جائے گا۔ اور آگے دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کافر جو بنتا ہے اس کی اتباع کرنے والوں کی تمام ذمہ داری اس کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی اگر میں نے کوئی گناہ کا کام شروع کیا، انکار کا کام شروع کیا، جو لوگ میری پیروی کریں گے، میری بات کو مان کر اس چیز کا انکار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حکم کی ہے، تو سب سے پہلے زوال میرے اوپر آئے گا، اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر بھی آئے گا جو میری بات کے اوپر یقین کر کے انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ بنی اسرائیل کے متعلق یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، تو یہ کیا کرتے تھے، چونکہ تورات اور انجیل میں یہ کیا تھا کہ قرآن مقدس کے متعلق لکھا ہوا تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق لکھا ہوا تھا کہ یہ اس میں جو تمہارے بعد
موسیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آئیں گے، ان کے اوپر تم ایمان لانا اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن نازل کریں گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، بہت تھوڑی تھوڑی قیمت میں کیا کر دیتے تھے، اس چیز کو دبا دیتے تھے۔ مسلمان کو بالکل نہیں بولتے تھے اپنے لوگوں کو کہ ایسا کرو کہ تم ایمان لے آؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، کیونکہ اس میں بھی تورات اور انجیل میں بھی تو یہی لکھا ہوا ہے، مگر یہ کہ اس کو کیا کر دیتے تھے، ان کو لوگ کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ تھوڑی تھوڑی قیمتیں دیتے تھے، تو یہ ان کی من پسند کی چیزیں ان کو بتاتے تھے، یہ چیزیں نہیں بتاتے تھے جو چیز جن میں۔ تو اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں یہ دو چیزیں کرتے تھے، ایک کرتے تھے کتمان، کتمان کہتے ہیں یہ تورات اور انجیل میں جو چیزیں لکھی ہوئی تھی ان کو بالکل بولتے ہی نہیں تھے، بتاتے ہی نہیں تھے لوگوں کو۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں کہوں مجھے لوگ کچھ پیسہ دے رہے ہیں یا چندہ دے رہے ہیں، مثال میری کوئی تعاون کر رہے ہیں اور وہ لوگ شراب پی رہے ہیں، وہ لوگ شراب پی رہے ہیں یا شراب بیچ کر مجھے تعاون کر رہے ہیں، تو میں پیسہ لے کر بولوں گا کہ یا تو میں شراب کی بات ہی نہیں کروں گا کہ شراب حرام ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے شراب کے متعلق بات کر دی تو اس سے کیا ہوگا، وہ لوگ مجھے تعاون ہی نہیں کریں گے، تو بہتر میں شراب کی آیتوں کو اسکپ کرتا چلوں۔ یہ لوگ یہی کرتے تھے کہ یہ جہاں جہاں ان کی تورات اور انجیل میں ان کے متعلق کچھ حکم نازل ہوتے تھے جس سے لوگ سختی سے اگر عمل کرتے تو ان کا بانڈا پھوٹ جاتا، تو یہ ان کو چھپا دیتے تھے، کتمان کرتے تھے۔ اور دوسرا تحریف کرتے تھے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ اللہ کے یہ جو اللہ کے احکام ان کے اوپر نازل ہوئے تو اس میں تحریف کر دیتے تھے، یعنی کہ الٹی پلٹی باتیں پیش کر دیتے تھے، لوگوں کو بنا بٹا کے باتیں پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے متعلق فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو۔ بعض لوگ اس سے قرآن مقدس کے حوالے سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت اس سے مطلب چلتا ہے کہ قرآن پڑھانے والے کو اجرت نہیں لینی چاہیے، قرآن مقدس پڑھانے والے کو اجرت نہیں لینی چاہیے۔ اس کے متعلق 4 امام ہیں۔ پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مقدس پڑھا کر اس کی اجرت لینے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ان کے بعد تینوں ائمہ نے، امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، ان تینوں نے جائز قرار دیا ہے کہ قرآن مقدس کی اگر کوئی تعلیم اس طریقے سے دیتا ہے، درسگاہ کی شکل میں دیتا ہے یا مدرسے کی شکل میں، وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو جائز نہیں قرار دیتے۔ اب آگے چل کر ہوا کیا کہ اس دور میں بیت المال تھا، اسلامی شریعتیں تھیں، لوگوں سے پیسہ نہیں وصول کیا جاتا تھا قرآن پڑھانے کے بدلے، بیت المال سے علماء کو ملتے تھے وظیفے۔ اب اسلامی شریعت ختم، بیت المال ختم، اب کیا ہوگا کہ اب جو مولوی علماء حضرات ہیں ان کو اگر لوگ اس چیز کے اوپر عمل کرنے شروع کر دیں کہ جائز نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، تو پھر قرآن کون پڑھائے گا؟ بہرحال بھوکے تو نہیں مر سکتے نا۔ تو اب ان کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شاگرد آئے، جیسے امام محمد تھے، امام یوسف تھے، اور ان کے آگے امام نووی، امام قیم، ابن جوزی اور ابن حجر عسقلان، ایسے جو بڑے بڑے ان کے شاگرد آئے جن کو مجتہد کا درجہ حاصل ہے، ان کو بھی متاخرین میں مجتہدین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے بہرحال گنجائش نکالی کہ اگر کوئی شخص قرآن مقدس کو اس طریقے سے پڑھاتا ہے کہ قرآن مقدس درسگاہ میں پڑھاتا ہے لوگوں کی تجوید کے ساتھ یا تفسیر پڑھاتا ہے، تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے، یعنی کہ صحیح باتوں کے اوپر لاتا ہے۔ تو بہرحال یہ عین قرآن مقدس کو بیچنا نہیں ہوگا، بلکہ تربیت کے اجر میں عوض میں وہ کچھ اجرت لے گا۔ تو اس کے متعلق متاخرین کا فتویٰ یہی ہے۔ اب چونکہ پہلے تو 3 اماموں کا تو اس کے اوپر فتویٰ تھا کہ جائز ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں تھا، تو ان کے شاگردوں نے دے دیا۔ تو اب اس کے متعلق یہ ہو گیا کہ جمہور کا اور اجماع کا اس کے اوپر فتویٰ ہو گیا کہ بہرحال قرآن مقدس کو پڑھا کر اس کی اجرت لی جا سکتی ہے۔ مگر اس کے متعلق ایک اور فتویٰ یاد رکھیں آپ ذہنوں میں، یہ تو ہو گیا کہ کلاسوں کے اعتبار سے یا درسگاہ مدرسے کے اعتبار سے پڑھانے والے جو اجرت لیں گے وہ جائز ہے۔ اگر کوئی شخص یہ قرآن خوانی جیسے ہم کرتے ہیں نا، اس کے متعلق جمہور علماء کا اور اجماع کا فتویٰ ہے کہ قرآن خوانی کرنے کے بعد جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ جائز
نہیں ہے، ذہن میں رکھنا۔ اس وجہ سے کہ پہلے والے مدرسے یا درسگاہوں کی شکل میں بہرحال وہاں تو قرآن مقدس ہی کے عوض میں نہیں لیا جا رہا ہے، تربیت تو بھی کی جا رہی ہے۔ مدرسے میں صرف قرآن نہیں پڑھا جاتا، پورا عالم بنایا جاتا ہے۔ اگر وہ مدرسے والے استاد چند تنخواہ لیتے ہیں تو پورے وہ اس ضمنی طور پر لیتے ہیں۔ میں درسگاہ میں پڑھاتا ہوں، اگر میں پڑھاتا ہوں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھاتا ہوں۔ میں نمازوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تمہاری تربیت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، امر بالمعروف کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، نہی عن المنکر کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو اس پورے ضمن میں لے کر میں قرآن مقدس کی تعلیم بھی دیتا ہوں، تو بہرحال یہ تو جائز ہے۔ مگر جب ہم قرآن خوانی کرنے جاتے ہیں تو وہ تو صریح انداز میں ہم جا ہی کس وجہ سے رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، تو قرآن کے عوض میں ہی کھا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو جائز نہیں قرار دیتے علماء۔ اس وجہ سے جائز نہیں قرار دیتے ہیں کیونکہ کہ وہ ایک قرآن مقدس کے عوض میں کھانے کے لیے بدل لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر آئندہ کے لیے یہی آپ کوشش کرنا کہ ہم جہاں بھی جائیں تو ہم کوشش کریں گے کہ نہیں کھائیں، ہم نہ کھائیں۔ میرے اوپر سب سے پہلے ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ ہو گیا ان آیتوں کے ان آیتوں سے احکامات۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ خلط ملط کرو حق کو ساتھ باطل کے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، در حال کہ تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی یہودیوں کے متعلق فرمایا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ خود کیا کرتے تھے؟ پہلے تو یہ صحیح باتیں بتاتے ہی نہیں تھے، جب بتاتے تھے تو الٹ پوٹ کر کے گول مول کر کے بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دونوں چیزیں نہ کرو، ایک تو خلط ملط مت کرو، حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، جو حق ہے وہ حق بولو، اس کے ساتھ کوئی گنجائش نہیں ہے باطل کی۔ مثال کے طور پر آج کچھ علماء کہتے ہیں نہیں اصل میں جہاد کا فتویٰ اس لیے نہیں ہے، جہاد اس لیے نہیں کیا جا سکتا ہے ہم میں کیونکہ اگر ہم جہاد کریں گے تو کیسے کر سکتے ہیں، ہم پورے ابھی اس درجے پر نہیں پہنچے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس لیے یہ حق کو باطل کو خلط ملط کرنا ہو گیا۔ جہاد کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے ان یہودیوں کے خلاف آج کے دور میں۔ اب ہم کیسے جہاد کریں گے؟ ہم تو نہ ہمارے پاس تلواریں ہیں، نہ ہمارے پاس گول و بارود ہے، نہ کچھ ہے، تو ہمارے لیے جہاد ہے کہ بائیکاٹ کرنا ہے۔ بہرحال کسی صورت میں بھی اسرائیل کو کسی صورت میں بھی اس کا تعاون نہیں کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا حق و باطل کو خلط ملط نہیں کرنا ہے۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اس کو بالکل چھپانا بھی نہیں ہے۔ جو حق بات ہوگی وہ ہمیشہ کیا کرنی ہے؟ پیش کرنی ہے، چاہے اگلا مانے یا نہ مانے۔ آگے اس کے متعلق جو چیزیں آتی ہیں وہ بڑی زبردست ہیں۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ بہرحال یہ یہود اور نصارہ دونوں کے اوپر نماز بھی فرض تھی اور زکوٰۃ بھی دینا فرض تھا۔ تو اب وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کیوں ذکر فرمایا؟ یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان کو نماز جو فرض تھی اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو اس میں رکوع نہیں تھا اور ایک اس میں رکوع نہیں تھا۔ اب یہاں اگر یہ رکوع نہیں تھا تو اس کے متعلق فرما دیا وَارْكَعُوا، تو رکوع بھی کرو۔ مع الراکعین کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو نماز ان کی تھی وہ جماعت کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک رکوع نہیں کرتے تھے ان کی نماز میں، سجدہ بھی تھا قیام بھی تھا مگر رکوع نہیں تھا۔ جیسے آج بھی یہودیوں کو آپ دیکھیں گے وہ قیام کرتے ہیں پہلے کھڑے ہو کر، وہ جو ہیکل سلیمانی کے پاس کھڑے ہو کر پہلے اس طریقے سے قیام کر کے پڑھتے رہتے ہیں تورات انجیل، پھر بعد میں یوں جھک کے پڑھتے رہتے ہیں، اور اخیر میں جا کر جو نصارہ ہیں وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہ اب تمہارے اوپر جو نماز پہلے فرض تھی اب وہ نماز منسوخ ہو چکی ہے، اب تم نے نماز دو طریقے سے پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، رکوع بھی کرنا ہے، اس میں قیام اور سجدہ تو تم کرتے تھے، رکوع بھی کرنا ہے، اور اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھائیں گے۔ اب آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر نہیں تم عقل رکھتے؟ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، کون سی نیکی؟ نیکی کا، اور نیکی کے اوپر دعویٰ بھی کرنا،
وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ یہ لوگ یہودی کیا کرتے تھے اس زمانے میں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو ہے چند ان کے یہودی علماء ایمان لے آئے تھے، ان میں بہت سارے صحابی بنے آگے چل کر، اور وہ قرآن مقدس کے مفسر بنے۔ پہلے وہ تورات اور انجیل کے مفسر تھے اور آگے قرآن مقدس کے مفسر بنے۔ اب ان میں کچھ لوگ علماء تھے، وہ بولتے تھے ہم نہیں ایمان لائیں گے، مگر ان کے جو آگے کے ان کے رشتہ دار وغیرہ تھے ان کو بولتے تھے بہت اچھی بات ہے، ایمان لے آؤ، تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آئیں گے، ان کو قرآن ان کے اوپر نازل ہوگا، اور تم کیا کرو، تم ایمان لے آؤ۔ تو ان کو جب کہا جاتا تھا تم کیوں نہیں ایمان لاتے، وہ کہتے تھے اصل میں ہم نے تو تورات اور انجیل کو خود پڑھا ہے، تم نے تو نہیں پڑھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہمارے اوپر اسی کے اوپر کیا کرنا، عمل کرنا فرض ہے، ہم ایمان نہیں لے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اتنے عقل مند ہو کہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو، تو پھر تم خود کیوں نہیں عمل کرتے؟ اس لیے تمہارے اوپر فرض ہے جو تم کیا کرو، دوسروں کو دعوت دو، خود بھی اس کے اوپر عمل کرو۔ اب اس سے ایک چیز حکم احکام جو نکالے گئے ہیں اس کے متعلق فرماتے ہیں علماء کرام، اب اس آیت کو لے کر کچھ لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ تم اگر خود عمل نہیں کرتے تو لوگوں کو بھی دعوت نہیں دو، لوگوں کو بھی دعوت مت دو، کیونکہ تم خود نہیں عمل کرتے۔ تو اس کے متعلق قرآن کی تفسیر صحابہ نے خود کی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت پڑھتے تھے تو اس کے بعد اس کی تفسیر خود فرمایا کرتے تھے، اور خود جب فرمایا کرتے تھے صحابہ کے سامنے وہ تو حدیث بن گئی۔ تو قرآن کی تفسیر حدیث سے ملتی ہے، اور حدیث میں اسی آیت کے متعلق ایک تفسیر ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں موطا امام مالک میں، صحیح سند کے ساتھ، یعنی صحیح روایت ہے۔ اس کے اندر امام سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کے اوپر عمل کر کے لوگ کیا کریں گے کہ یہ سوچیں گے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہ کریں اس وجہ سے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے، تو اس سے کیا ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی بھی آدمی امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرے گا، یعنی کہ دوسروں کو اچھائی کی دعوت اور برائی سے کوئی نہیں روکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہ ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو معصوم عن الخطا ہو، یعنی کہ پورا کا پورا وہ ایمان پر چلتا ہو، اس سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اسی کی تفسیر میں اس حدیث کے آگے متصلاً حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے خام خیالی میں لگائے رکھے کہ جب تم خود عمل نہیں کرتے لوگوں کو کیوں دعوت دے رہے ہو، تو شیطان یہی چاہتا ہے، اس لیے ایسا مت کرو۔ اسی وجہ سے مفسرین کرام اس کے متعلق تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ ہر شخص نیکی کی دعوت دے، چاہے وہ خود عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو۔ اگر کوئی گناہ میں کرتا ہوں مگر ایسا نہیں کہ لوگوں کو اس کی دعوت، اس کے متعلق یہ کہنا ہی نہیں کہ یہ گناہ تم مت کرو، فرمایا نیکی کرنا الگ چیز ہے اور نیکی کی دعوت الگ چیز ہے۔ ایک شخص اگر نیکی نہیں کرتا تو بہرحال اس کو گناہ ہے، مگر وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے تو اس کا ثواب تو اس کو مل جائے گا۔ اور تمام احادیث جو اس کے متعلق آئی ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ بہرحال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا فرض ہے اس امت کے اوپر، چاہے وہ خود عمل کرتے ہو یا نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا اور بلا شبہ لَكَبِيرَةٌ یقیناً بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الْخَاشِعِينَ عاجزی کرنے والوں پر، خاشعین پر یعنی خشوع کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ اسی دو وجہ سے کیا نہیں کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، ایک حب مال کی وجہ سے اور دوسرا حب جاہ کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا بتانے کی وجہ سے، اور دوسرا حب مال۔ اگر وہ کہتے کہ ایمان لے آتے تو وہ کیا کرتے کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مال اب پورا کا پورا، کیونکہ یہود و نصارہ مالی اعتبار سے بھی، اقتصادی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی مکہ کے اندر کیا تھے، زبردست طاقتور تھے، تو اگر یہ ایمان لے آتے تو مال تو ان کا چلا جاتا، حب مال بھی ختم ہو جاتا،
کیونکہ سب سے زیادہ یہ طمع کرتے تھے مال کا، مال حاصل کرنے میں یہ جد و جہد کرتے تھے۔ جب بھی کوئی قافلہ باہر سے آتا سب سے پہلے یہ یہودی نصارہ اس کا سودا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس کو چھوڑنے کے لیے کیا کرو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر سے کام لو۔ اگر مال کو تم مال کی محبت اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہو تو تم صبر کر لو، مال کی محبت نکالو، اس کے صبر سے اس کو کیا کرو، مدد کرو، مدد طلب کرو۔ اب تم جو جاہ و جلال کی وجہ سے اپنے آپ کو ایمان نہیں لاتے، یعنی جاہ و جلال کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بتاتے تھے، اگر یہ نمازیں پڑھنے لگ جاتے، چونکہ پوری نماز کے اندر عاجزی و انکساری ہے تو ان کے اندر عاجزی انکساری آ جاتی، تو اس کو کیا ہوتا، تو پھر یہ عاجزی انکساری ان کے اندر آ جاتی تو جاہ و جلال مرتبہ جو ان کا تھا وہ گھٹ جاتا، یہ سوچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پھر کیا کرو، نماز صبر اور نماز سے ان دونوں خرابیوں کو کیا کرو، اپنے اندر سے نکال دو۔ اب یہ بہرحال نماز مشکل ہے، مگر اس پر مشکل نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، الذین وہ لوگ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم اس بات کا کہ بلا شبہ، انہم بے شک وہ، ملاقو ملنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، وانہم اور بلا شبہ وہ، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب چیزیں کرنا ان تین لوگوں کے لیے کیا ہوگا، آسان ہو جائے گا، کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، عبادت کرنا، یہ سب آسان ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن اللہ سے ہمیں ملنا ہے۔ نمبر 1 یقین، نمبر 2 کہ وہ کہاں ملنا ہے، قیامت کے دن، اور بہرحال قیامت کے دن ہم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر یہ عقیدے تینوں کسی کے اندر ہوں تو اس کے لیے بہت آسان ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔